बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, वर्ल्ड व्यू उर्दू से मैं हूं अली हुसैन नकवी और आज हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन जम्मू कश्मीर लायर फोरम मेंबर इस्लामाबाद बार एसोसिएशन जनाब खलीक रहमान सैफी एडवोकेट साहब। आज हम इनसे बात करेंगे कि कोरोना के बाद की जो सूरत हाल है मुल्की और मकबूजा जम्मू कश्मीर की जो सूरत हाल है, इस हवाले से ये क्या कहते हैं, इनके क्या थाट्स हैं। तो सबसे पहले हम इनसे ये पूछेंगे कि सैफी साहब, आप हमें ये बताइए कि जो कोरोना लॉकडाउन है, इसका आपकी जो फील्ड है, जो शोबा जो वकालत है, इसके ऊपर इसका क्या असर पड़ा है और आप पेशा बरोज कैसे गुजर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नकवी साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस खास मौका जो इस वक्त और बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन पूरे मुल्क की बनी हुई है, उसमें आप हमारे पास तशरीफ लाए और हमारे व्यूज़ जो है ना अपने व्यूअर्स तक पहुँचाने के लिए आप यहाँ पे अपना वक्त निकाल के आए। जहाँ तक आपका सवाल है कि हमारे प्रोफेशन पे, हमारी फील्ड पे इसका क्या असर पड़ा, तो आपको मालूम है कि पहले ही जो हमारा जुडिशल सिस्टम है उसमें केसेस की पेंडेंसी इतनी है कि जिसमें जो साइलिन है वो बहुत ज़्यादा उससे मुतासर हो रहे हैं। और ऐसी सूरत हाल कि आज तकरीबन 25 दिन होने को हैं, मुकम्मल लॉकडाउन है हमारे इसमें पूरे मुल्क में। उसकी वजह से अदालतें बंद हैं और जितना भी काम हो रहा है वो सिर्फ ड्यूटी जजेस बैठे हुए हैं जो स्टे मैटर और बेल मैटर की आप तक चीजें देख रहे हैं। तो बाकी जितना भी रूटीन वर्क था, ट्रायल्स थे, सिविल ट्रायल, क्रिमिनल ट्रायल, वो बिल्कुल काम बंद है। और उसमें ये है कि डे बाय डे जो आज के केसेस लगे उसमें सुबह ही आप जाते हैं तो आपको डेट्स मिल जाती हैं, पता होता है कि डेट हो गई है। इसका असर ये हुआ कि इसमें कोई शक नहीं कि जो एडवोकेसी है वो प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स है, लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं जिनका खाना पीना, जिनका रोजगार सब इस कचहरी से, इस प्रोफेशन से वाबस्ता है। और जब से ये कोरोना वायरस की वजह से ये सब कुछ लॉकडाउन हुआ तो बहुत सारे नौजवान वकला भी खसूस और वो मिडिल क्लास वकला कि जिनका सब कुछ खाना पीना और जिनका रोजगार यहाँ इससे मंसूब है, वो इससे बुरी तरह मुतासर हुए हैं। और एक जो एलीट क्लास हर प्रोफेशन में होती है उसमें भी इससे जो है ना वो भी बहुत ज्यादा मुतासर हुए, लेकिन ज्यादातर जो इससे मुतासर हुए वो मिडिल क्लास वकला और जो यंग वकला हैं बिलखुसूस, वो बहुत ज्यादा फाइनेंशियली तौर पर लॉकडाउन से मुतासर हुए। अच्छा सैफी साहब, आप ये बताएं कि ये जो कोरोना के बाद के हुकूमती इकदाम हैं, आप उनको किस नजर से देखते हैं? और ये जो गुज़श्ता रोज जो कुछ इसमें थोड़ी सी नरमी आई है, कुछ मीन्स के उन्होंने शोबे जो है ना वो खासतौर प्लम्बर वगैरह और ये दूसरी दुकानें वगैरह खोलने की जो इजाजत दी है हुकूमत ने, इस हवाले से आप क्या कहते हैं कि हुकूमती इकदाम से आप मुतमईन हैं कि जो हुकूमत ने इकदाम दिए हैं वो ठीक है? और ये जो अभी जो नरमी की गई है इसके बारे में? बिल्कुल जनाब, बड़ी अहम सवाल है ये इस वक्त पूरी मुल्क की सूरत हाल का। हुकूमती इक़दाम देखें, कोई भी जब वबा आती है, कोई कैद साली आती है, कोई सैलाब आता है, कोई भी डिजास्टर आता है, तो उसमें हुकूमती इक़दाम ही वो होते हैं जो कि पूरी सोसाइटी को और पूरी नेशन को जो है ना मुल्की लेवल पे एक अपनी पॉलिसी देते हैं कि हमने किस तरह इस आफत से निपटना है और इसके हिफाजती इक़दाम क्या क्या हैं। तो जिस हद तक हुकूमत ने अपने इक़दाम किए, क्योंकि ये कोरोना वायरस एक ऐसी वबा आई है कि जिसका इनके पास हिफाजती इक़दाम और हिफाजती तदाबीर ऑलरेडी मौजूद नहीं थी, तो ऐसी सूरत हाल में सब चीजें एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। जो उनको लगता है कि ये सिचुएशन अगर हम ये इक़दाम करें इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए तो बेहतर साबित हो सकते हैं, तो वो उसका ऐलान करते हैं और लोग भी काफी हद तक हमारी कौम जो है वो उसको फॉलो भी करने की कोशिश कर रही है। तो जहां तक ये अभी आपने कहा कि प्लम्बर्स को या बाकी जो दर्जी हैं, इस तरह की सिचुएशन के जो लोग हैं उनको थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिली है, तो बात यह है कि हमारे मुल्क के अंदर इस वक्त सूरत हाल इस तरह की है कि गरीब लोग हैं जिनका, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि उनका वही खाना पीना उस प्रोफेशन से वाबस्ता होता है, तो उनके लिए तो बहुत अच्छी चीज हो गई है कि वो खुला है। लेकिन इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करने की जरूरत है, हिफाजती तदाबीर को रखा जाए, लेकिन जो मजदूर तबका है उसको अपनी रोजगार की असूल के लिए भी, और जो लोग घरों में मफकूद और मफलूज हो चुके हैं
ان کی سہولیات کے لیے بھی اس کو مزید تھوڑا سا ایکسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. اب حکومت آزاد کشمیر کے جو اقدامات ہیں اور وہاں پہ جو لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے اور جو ریلیف وہاں پہ حکومت نے لوگوں کو دیا ہے اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ جناب علی، آزاد کشمیر، آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر جو وہاں پہ قائم ہے آزاد کشمیر کے اندر، اس نے اقدامات جو کیے ہیں وہ حفاظتی تدابیر کے لیے بہت اچھے اقدامات ہیں. میں اس سے تقریباً مطمئن ہوں. تو کچھ کمی کجی ضرور ہے اور اس کو کور کرنے کی ضرورت ہے، لیکن جو آزاد کشمیر کی آپ اگر آبادی کو دیکھ لیں تو وہ اگر راولپنڈی ڈویژن کی آبادی دیکھیں تو اس کے برابر ہے، اور وہاں پہ اگر اس وقت 20 سے 30 کے لگ بھگ کیسز آ گئے تو یہ بھی ایک الارمنگ سچویشن ہے. تو اس لیے جو وزیر اعظم آزاد کشمیر آئے دن 2-3 دن بعد ایک پالیسی سٹیٹمنٹ اپنی دیتے ہیں، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بالکل بہت ضروری ہے. ہم یہاں پہ پاکستان کے مختلف ڈسٹرکٹس، مختلف شہروں میں، مختلف صوبوں میں ہمارے کشمیر کے لوگ یہاں پہ موجود ہیں. اب یہ آئے روز یہاں سے سفر کرتے ہیں. اب کیا پتا کوئی بندہ افیکٹڈ ہو اور جس کی وجہ سے وہ گاؤں میں جائے، اور گاؤں میں ہمارا جو رسم و رواج ہے وہ میل جول کا تو بہت زیادہ وہ ہے کہ کوئی بھی آیا سب اس کو گلے ملیں گے، بیٹھیں گے، نشستیں ہوں گی. اگر کوئی ایسی صورتحال ہے، کوئی افیکٹڈ بندہ وہاں چلا گیا تو آج تو ہم فیس کر رہے ہیں کہ نہیں جی ہمیں بڑی مشکلات ہیں، ہم گھر نہیں جا سکتے. لیکن ویسی صورت میں اگر کوئی گھر چلا جاتا ہے اور پوری سوسائٹی اگر اس سے متاثر ہوتی ہے تو ہمارے پاس اتنے معاملات نہیں ہیں کہ اس چیز کو ہم کور کر سکیں. اس لیے آزاد کشمیر حکومت کو مزید اس چیز کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات اٹھانے چاہیے. میں ان کے تمام اقدامات سے متفق ہوں. اچھا سیفی صاحب، ہم کچھ بات کرتے ہیں مقبوضہ جموں کشمیر کی، کیونکہ آپ کی اچھی خاصی گرپ ہے کشمیر ایشو کے اوپر، آپ اس کے اوپر لکھتے بھی رہے ہیں اور بات چیت بھی کرتے ہیں. تو یہ بتائیں کہ ایک تو 5 اگست کے بعد جو لاک ڈاؤن تھا وہاں پہ ایک پہلا عذاب جو مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے اوپر تھا، اور اس کے بعد یہ دوسرا اب کورونا کا جو لاک ڈاؤن ہے، اس دوران یہ بھی ہمیں وہاں پہ دیکھنے کو ملا ہے کہ سیکورٹی فورسز اور جو وہاں پہ جو واقعی ہیں فورسز، ان کا لوگوں کے ساتھ جو رویہ ہے وہ کافی ناروا ہے، ان کے اوپر منتقل کیا جا رہا ہے. اور ایک اس میں یہ بھی ہوا ہے کہ اسی دوران کورونا کے لاک ڈاؤن کے دوران وہاں پہ ڈومیسائل جو لا ہے وہ وہاں پہ لے کے آئے، اس میں تبدیلی کی گئی ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ جناب، مجھے جب بھی مقبوضہ کشمیر کی بات آتی ہے تو جذبات مجھ پہ غالب ہو جاتے ہیں. تو صورتحال یہ ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر جو لاک ڈاؤن کی سچویشن، جو کرفیو کی سچویشن 5 اگست سے اس وقت تک ہے، لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں اور میں اس سے بالکل اتفاق کروں گا کہ جو اس وقت پوری دنیا میں لاک ڈاؤن اور کرفیو کی سچویشن ہے، لوگ گھروں میں قید ہو گئے، قید و بند میں جو ہے نا اپنے اپنے گھروں میں سب جو ہے نا قید ہونے پہ اور اپنے آپ کو وہ محصور کرنے پہ مجبور ہوئے. یہ ان کشمیری مظلوموں کی بددعائیں ہیں، یا یہ وہ مکافات عمل ہے کہ جن کو انڈیا نے ظلم و جبر و بربریت کے ساتھ اپنے گھروں میں قید کر دیا. ان کی عورتوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئی، ان کے بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئی، ان کو کھانے پینے کی سہولیات نہیں دی گئی، ان کی آواز کو انٹرنیشنل لیول تک پہنچانے کا جو سورس تھے ان کو وہاں پہ ختم کیا گیا. انٹرنیٹ کی سہولت وہاں سے جو ہے نا چھین لی گئی، وہاں پہ سکولنگ کی سہولت چھین لی گئی. یہ وہ ساری سچویشن تھی جس کے اوپر انسانیت کو آواز اٹھانی چاہیے تھی، لیکن کسی نے اس کے اوپر کوئی آواز نہیں اٹھائی. اور آج ہم اس چیز کو محسوس کر سکتے ہیں کہ آج ہم اپنے گھروں کے اندر بند ہوئے تو ان لوگوں کا، ان کشمیریوں کا کیا حال ہوا ہوگا جو 6 مہینے اور اس سے بھی زیادہ طویل مدت انہوں نے اپنے لاک ڈاؤن کی صورت میں اور تمام تر سہولیات سے ان کا جو ہے نا محروم رکھا گیا. اس سچویشن کو انہوں نے کیسے برداشت کیا ہوگا. تو وہ تو ختم ہو گیا ان کا، جیسا ان کا وہ لاک ڈاؤن ختم ہوا تو اس کے بعد یہ دوسرا لاک ڈاؤن شروع ہوا، جس میں آپ فورسز کی جہاں تک بات کرتے ہیں، ان فورسز کے حوالے سے آپ کیا بات کر سکتے ہیں؟ وہ فورسز جہاں پہ انسانیت نہیں ہے، جہاں پہ ہمدردی نہیں ہے، جہاں پہ لا اینڈ آرڈر نہیں ہے، کسی قسم کی قانون سازی نہیں ہے، قانون کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے، تو ان فورسز کے حوالے سے آپ یہ کہیں کہ وہاں جنگل کا قانون ہے اور وہاں کشمیریوں کو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا، ان کو کسی اور درجے کی مخلوق سمجھا جاتا ہے. پھر آپ کا سوال ہے ڈومیسائل کے حوالے سے، تو ڈومیسائل لا تو ابھی جو انہوں نے پاس کیا ہے اور اس کو لے کے آ رہے ہیں، وہ تو فنڈامنٹل رائٹس اور انٹرنیشنل لا اور یونائٹڈ نیشن کی جو ریزولوشن ہے اس کی کیٹیگوریکل مخالفت ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ کشمیر ایشو جو اس ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری، پوری اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر ڈسپیوٹڈ ہے، چاہے آزاد کشمیر ہے، گلگت ہے یا مقبوضہ کشمیر ہے، اس کے باوجود اس پہ اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود ہیں
اس کے باوجود اگر انڈیا نے سارا کچھ کیا، وہاں پہ اپنی امینڈمنٹس کیے کانسٹیٹیوشن، کسی نے کچھ نہیں کہا، اقوام متحدہ خاموش، انٹرنیشنل کمیونٹی خاموش ہے، تو آج آپ اس کی بات کریں ڈومیسائل کی، یہ تو ایک بہت چھوٹی سی بات ہے، لیکن بحیثیت باشندہ ریاست جموں کشمیر میں اس کی مذمت کرتا ہوں، اور میں اپریشیٹ کروں گا ضرور وزیر خارجہ پاکستان شاہ محمود قریشی کو کہ انہوں نے اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری کے نام یہ خط لکھا کہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، جب تک اس کا کوئی فائنل سیٹلمنٹ آف دی ڈسپیوٹ نہیں ہو جاتی اس وقت تک ایسا کوئی بھی قانون پاس نہ کریں۔ یہ حکومت پاکستان کو بہت پہلے کرنے والی باتیں تھیں، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب وکیل تھوڑی سی کمزوری دکھائے تو پھر جو آپ کی اپوننٹ پارٹی ہے وہ آپ پہ حاوی ہو جاتی ہے۔ اچھا سیفی صاحب، لاسٹ میں آپ یہ بتائیے ہمیں کہ جو ہندوستان کے اندر مودی حکومت جو ہے وہ جو اضلاع کا جو پرچار کر رہی ہے اور مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک روا رکھا ہوا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں، آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ ہندوستان میں ہر دور میں ہی مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہوتی رہی ہے اور اس کو ایک سوتیلا سلوک مسلمان کمیونٹی کے ساتھ رکھا گیا ہے، لیکن جب سے یہ مودی سرکار آئی ہے اور RSS کی دہشت گردی، انتہا پسندی اور مذہبی منافرت جب سے عروج پکڑا ہے اس نے، تو بڑی عجیب و غریب الارمنگ سچویشن بن گئی ہے، جہاں مسلمانوں کو دوسرے درجے کا شہری قرار دے دیا گیا ہے، جہاں پہ ان کے بنیادی حقوق سلب کیے جا رہے ہیں، جہاں ان کی عبادات جو آزادی کے ساتھ وہاں پہ عبادت کی جاتی تھی اس کے اوپر ان نے قوانین بنا دیے ہیں، اس کے اوپر اقدامات ہوتے ہیں کہ مسلمان پولیٹیشین ہے کوئی فار ایگزامپل، وہ اس کے اوپر آواز اٹھاتا ہے تو RSS کے گنڈے اور دہشت گرد اس کے اوپر حملہ آور ہو کے جان اس کی جو ہے نا جان سے اس کو محروم کر دیتے ہیں۔ کل ہی میں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا سبا نقوی کی، وہ ویڈیو پیغام میں اپنے کہہ رہی ہیں کہ وہاں پہ جو مسلمانوں کے لیے سبزیوں کے اور مارکیٹ میں جو ریٹس ہیں، ریٹ لسٹ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، جبکہ دوسرے جو وہاں پہ مذاہب ہیں ان کے لیے تو مسلمانوں کو جہاں تک یہ ہے کہ اس کو ان کے ساتھ سوتیلا سلوک کیا جا رہا ہے، ان کو جو فنڈامنٹل رائٹ ہے بیسیکلی، دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ میں جمہوریت کا راگ لاپتا ہے انڈیا اس وقت، لیکن جمہوری تقاضوں اور جمہوری رویوں سے بالکل آری ہے۔ وہاں پہ جو ظلم و ستم اور ایک اس کا کالی سیاہ رات کا اس نے آغاز کر دیا ہوا ہے مودی نے، اس کے اوپر میں یہ کہتا ہوں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو آواز اٹھانے کی بہت ضرورت ہے اور اس میں کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پہ اس ریاست کے اندر مذہبی منافرت کو ختم کیا جائے۔ سیفی صاحب، آپ کا وقت دینے کا بہت شکریہ۔ ناظرین، آج کا پروگرام یہیں تک تھا، انشاءاللہ نیکسٹ ہم کسی اور اپنے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔